بیٹی وہ نعمت ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تھی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی استقبال کو اٹھ کھڑے ہوتے تھے کہ میری بیٹی آئی ہے۔ بیٹیاں رحمت ہونے کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے لیے جنت کا ذریعہ بھی ہے۔ چڑیاں ہوتی ہیں یہ بیٹیاں مگر ان کے پنکھ نہیں ہوتے۔ کوئی دکھ ہمارا کیا بگاڑ لے گا، ہماری ماؤں نے ہمیں ورثے میں صبر سونپا ہے۔ رشتے نبھاتے دکھ چھپاتے بیٹیاں بڑی اداکار بن جاتی ہے۔ جس کو ملے وہ شکر کا سجدہ ادا کرے، رب کی طرف سے خاص عنایت ہے بیٹیاں۔ دنیا کی سوچ اس دن ٹھیک ہو جائے گی جب لوگ مٹھائی بانٹ کر کہیں گے میرے گھر بیٹی ہوئی ہے۔ باپ سے بھی ملتی ہے تو اجازت لے کر بیٹیاں رخصت ہو جائے تو اقدار بدل جاتے ہیں۔ ایک دنیا بیٹیوں کی ہونی چاہیے جہاں صرف اور صرف نرم دل لوگ ہونے چاہیے۔ بیٹیاں وہ اداکار ہے جو شادی کے بعد اپنے ہر دکھ اور ہر تکلیف کو ایسے اندر چھپا لیتی ہے جیسے ان سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی خوش نہیں ہے۔ اور پتہ ہے اللہ بیٹی کیوں دیتا ہے کہ تم بھی ویسا محسوس کر سکو جو تم کسی کے بیٹی کو دیتے ہو۔ باپ ایک ایسا شجر ہے جس کے سائے میں بیٹیاں راج کرتی ہے۔ بیٹیاں تو قرۃ العین ہوتی ہے، دل کا سکون اور چین ہوتی ہے۔ باپ کی موجودگی بیٹی کے لیے سورج جیسی ہوتی ہے جو گرم ضرور ہوتا ہے لیکن نہ ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ بیٹیوں کی کہانی بھی عجیب ہے۔ جہاں پیدا ہوتی ہے وہاں مہمان ہوتی ہے اور جہاں رخصت ہوتی ہے وہاں ملکیت سمجھی جاتی ہے۔ مقدر کی گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ بیٹیاں تب بڑی نہیں ہوا کرتی جب وہ سسرال چلی جائیں، وہ تب بڑی ہو جایا کرتی ہیں جب وہ اپنی ماں سے چھوٹے دکھ اور بابا سے چھوٹی ضرورت کا اظہار بند کر دیتی ہے کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ بیٹیوں سے محبت کرنا، عزت دینا اور انہیں اپنے جگر کا ٹکڑا کہنا، یہ بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بیٹیاں نور ہے نگاہوں کا، بیٹیاں باپ ہے پناہوں کا، بیٹیاں عکس ہے ماؤں کا، بیٹیاں سمن ہے دعاؤں کا، بیٹیاں دل کی صاف ہوتی ہے گویا کھلتا گلاب ہوتی ہے۔ بیٹی کو باپ کی نزاکت سے پروان چڑھاتا ہے کہ وہ پھر کسی مرد کی مسیلی نگاہ تک برداشت نہیں کر سکتی۔ لہجہ تو بہت دور کی بات ہے۔ بیٹی کو چاند جیسا مت بناؤ کہ سب اس کو گور کر دیکھیں۔ بیٹی کو سورج جیسا بناؤ کہ جو بھی اس کو دیکھے اس کی نظر جھک جائے۔ بیٹیوں کے دکھ سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ان کے لیے تو اس گھر میں بھی جگہ نہیں ہوتی جہاں وہ پیدا ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیاں گھر کا نور ہوتی ہے، انہیں کبھی دکھ مت دو۔ بیٹیاں تو سچے رب کی مہربانیاں ہیں۔ بچپن کے کھیل ختم ہوتے ہیں تو نصیب کے کھیل شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک سب بیٹیوں کو ایسی ہی ہنستا مسکراتا رکھے اور اچھے نصیب عطا کرے۔ اور جس دن تم بیٹی کے باپ بن جاؤ گے تب وہ تمہیں مال نہیں مان نظر آئے گی۔ ہر بیٹی کا باپ بادشاہ نہیں ہوتا پر ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے شہزادی ضرور ہوتی ہے۔
ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی نسلیں بیٹوں سے چلتی ہے، میری نسل بیٹی فاطمہ سے چلی گی۔ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہے؟ گر جو خدا کو پسند آئے وہاں ہوتی ہے۔ بیٹے نعمت ہے اور نعمتوں کا حساب لیا جائے گا۔ بیٹیاں رحمت ہے اور رحمتوں کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ بیٹیاں بڑی ہو یا چھوٹی ماں کے درد کو محسوس کرتی ہے۔ بیٹی وہ پھول ہے جو ہر باغ میں نہیں کھلتا۔ بیٹیاں کھیلتے کھیلتے بڑی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا کب ان کا کھیل ختم ہوا اور نصیب کا کھیل شروع ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ بیٹی کی محبت سے مہکتا ہے گھرانہ، بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ۔ بیٹی کی ذات رحمت نہ ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹی سے شروع نہ ہوتا۔ صحیح ہو کر بھی غلط ہوں میں کیونکہ بیٹی ہوں میں۔ اور بیٹیاں خوشناک بھی ہو تو کون سا گھر والوں کو پتہ لگنے دیتی ہے۔ بیٹے ہمیشہ باپ کی زمین بانٹتے ہیں اور پتہ ہے بیٹیاں ہمیشہ باپ کا دکھ بانٹتی ہے۔ بیٹیوں کو اپنی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے، چاہے وہ کردار کی ہو یا اعتبار کی۔ بیٹیاں کھلونا نہیں ہوتی، بابا صرف پیار سے گڑیا کہتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ روشنیاں چراغوں سے ہو، گھروں میں بیٹیاں بھی اجالا کرتی ہے۔ جب اللہ خوش ہوتا ہے تو زمین پر بیٹی پیدا کرتا ہے۔ بیٹی رحمت کا دروازہ، بخشش کا ذریعہ، جہنم کی ڈال ہے۔ چڑیاں ہوتی ہیں یہ بیٹیاں مگر پنکھ نہیں ہوتے بیٹیوں کے، میکے بھی ہوتے ہیں سسرال بھی ہوتے ہیں مگر گھر نہیں ہوتے بیٹیوں کے۔ مہکا کہتا ہے بیٹیاں تو پرائی ہیں، سسرال کہتا ہے پرائے گھر سے آئی ہے۔ اے خدا اب تو ہی بتا آخر یہ بیٹیاں کس گھر کے لیے بنائی ہے۔